شہزادی پارٹ 18۔ نیہا خالہ کا کام ہو چکا تھا لیکن روہت بھیا کا ٹرک ابھی تک تیار کھڑا تھا۔ نیہا خالہ نے کہا چلو اور دونوں شروع ہو جاؤ، دیکھتے ہیں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون شرط جیتتا ہے۔ بھیا نے کہا آ جاؤ شوبھا یا میں تم کو اٹھا کر لے آؤں۔ میں مسکرائی، سیدھی ہو کر لیٹی۔ اس وقت آدھی رات کا وقت تھا اور بھیا کے چہرے پر جوش پھیلا ہوا تھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ بھیا تھکے ہوئے ہیں۔ پھر بھیا میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا چپو کشتی میں چلنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ اس کا اگلا حصہ دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگا۔ میں نے نیہا خالہ سے کہا کہ آپ کی ہمت ہے خالہ، میری تو جان اسے دیکھ کر ہی نکل جاتی ہے۔ معلوم نہیں بھیا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ خالہ بولی کہ کچھ نہیں ہوتا، تم کو تھوڑی سی ہمت دکھانی پڑے گی، ہو سکتا ہے مقابلہ تم جیت جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ کوشش تو پوری کروں گی، باقی جو بھگوان کو منظور ہوا۔ پھر میں پہلے والی پوزیشن میں آ گئی۔ سڑک بالکل سامنے آ گئی تھی لیکن اندر جانے والا راستہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ راستہ ابھی ٹھیک سے بنا ہی نہیں تھا۔ شاید آج بن جاتا کیونکہ بھیا کا تو پورا ارادہ تھا۔ پھر بھیا نے پہلے کی طرح اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دیے اور بولے کہ گڑیا دیکھ لو، اب میرے دونوں ہاتھ تمہارے قبضے میں ہیں اور یہ رہا میرا چپو جو اپنی منزل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اسی وقت مجھے اپنی کشتی کے اوپر پہلا طوفانی دھکا لگا جو میں نے برداشت کر لیا، لیکن میری کمر دوہری ہو گئی تھی۔ بھیا آرام سے چلو، ایسی بھی کیا جلدی ہے، میں نے تھوڑا سا گھبرا کے کہا تو بھیا بولے کہ شروع میں ٹرک 1-2 جھٹکے کھا کر سٹارٹ ہوتا ہے لیکن پھر اپنے راستے پر چڑھتے ہی ٹھیک سے چلنے لگے گا۔ ٹرک اب سڑک پر چڑھ کر رک گیا تھا۔ پھر بھیا نے ٹرک کو تھوڑا سا نیچے دبایا اور جب وہ ہلکا سا اندر دھس گیا تو اسے آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ اس کی رگڑ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے پانی کی نہریں چٹانوں سے ہولے ہولے ٹکرا رہی ہوں۔ چپو کا اگلا حصہ خاص بڑا اور گول تھا جو کشتی کی سطح پہ پھسلتا ہوا آگے پیچھے حرکت کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اندر جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ پھر بھیا نے ایک جگہ پہ اسے کھڑا کیا۔ بھیا کا اندازہ تھا کہ اس جگہ کے عین نیچے اندر جانے والا راستہ ہے۔ بھیا کا اندازہ درست تھا، انہیں اپنے تجربے سے معلوم ہو گیا تھا کہ کھڑکی اس جگہ ہے اور تھوڑا زور لگانے سے کھل جائے گی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ بھیا نے کھڑکی پر آہستہ آہستہ وزن ڈالنا شروع کیا۔ نشانہ اتنا درست تھا کہ کھڑکی کے پردے باہر کو پھیلنے لگے اور اندر جانے کا راستہ کھلنا شروع ہوا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر بھیا نے یہاں پر ایک دم سے دھکا مارا تو پھر ان کو مزید کوشش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شاید بھیا کو بھی یہ بات معلوم تھی لیکن وہ اتنی جلدی مجھے ہرانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ مجھے پہلے تھکانا چاہتے تھے پھر آخر میں ایک ہی جھٹکے سے مجھے ہرا دیتے۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ دباؤ بڑھنے سے کھڑکی کا منہ کھلنا شروع ہو گیا ہے اور شاید چپو کا اگلا حصہ تھوڑا سا اندر چلا بھی گیا تھا۔ میں نے کام خراب ہوتا دیکھا تو کھڑکی کو زور لگا کے دبانا شروع کیا جس سے بھیا کا نشانہ تھوڑا سا چھپ گیا اور چپو پھسل کر نیچے کو چلا گیا اور خطرہ وقتی طور پہ ٹل گیا۔ بھیا کو معلوم نہ ہوا کہ ایسا کیوں ہوا ہے اور ان کا حملہ ناکام کیسے ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اندر جانے کا راستہ ایک بار پھر سے تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب سڑک پر تھوڑی پھسلن بھی بن گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو اپنا چپو درمیان میں ٹکانے پہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ کئی بار وہ پھسل کر اوپر کو نکل آتا اور کئی بار نیچے جھیل کے دہانے سے جا کے ٹکراتا۔ نیہا خالہ فارغ ہونے کے بعد آرام سے لیٹ کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ دلچسپ صورتحال دیکھ کر روہت سے بولی کہ یار تم اتنے اناڑی تو نہیں جتنا بننے کی کوشش کر رہے ہو، اگر تم اندھا دھند دھکے مارو گے تو بھی کھڑکی کھل جائے گی اور چپو اندر۔ میں نے بامشکل کہا کہ خالہ جان یہ تو غلط بات ہے، آپ بھیا کو مشورہ بالکل مت دیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ پہلے ہی میری کمر دوہری ہوئی پڑی ہے اور آپ ان کو ایسے مشورے دے رہی ہیں جس سے فوراً ہی میری ٹھکائی ہو جائے۔ خالہ مسکرا پڑی اور بولی کہ سوری شوبھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی بول گئی تھی۔ روہت بھیا آپ خود تھوڑا سا تیز ہو گئے تھے اور ان کا ٹرک جگہ جگہ ٹکراتا ہوا آگے پیچھے ہو رہا تھا اور پھر پیچھے والے جھیل کے اوپر آ کے رک گیا۔ بھیا بولے کہ شوبھا کیا خیال ہے اگر اب جھیل میں اتر کر دیکھا جائے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے؟ میں نے کہا بھیا بہتر ہوگا کہ پہلے ہم اپنی شرط پوری کریں، اس کے بعد جیسا آپ کہو گے ویسا کر لیں گے۔
بھیا بولے کہ شرط تو میں ہر قیمت پر جیتوں گا، لیکن اگر تم مان جاؤ تو تھوڑا سا جھیل کے اندر جا کر دیکھیں، سنا ہے کہ یہاں پر بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے پوچھا بھیا آپ نے کبھی نیہا خالہ کے ساتھ ان کی جھیل کی سیر نہیں کی؟ تو بھیا بولے کہ ایک بار کوشش کی تھی لیکن وہ بہت ڈرتی ہے۔ نیہا خالہ نے کہا کہ ہاں بھائی، مجھے یہاں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں نے کوشش کر کے دیکھی تھی لیکن تھوڑا سا جھیل کے اندر گیا تو میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے کہا بھیا آپ کوشش کرو، شاید جھیل کے اندر جانے والا راستہ کھلے، اور پھر بھیا نے تسلی سے چپو کو کشتی سے ہٹا کے جھیل کے دہانے پہ جمایا اور اس پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو مجھے کوئی خاص مسئلہ نہ ہوا، لیکن اچانک جب تھوڑا سا اندر جانے لگا تو جھیل کو پرسکون سطح لرز کے رہ گئی اور میری چیخ نکل گئی، لو بھیا اسے ہٹا لو، میں تڑپ کر بولی۔ تو نیہا خالہ ہنسنے لگی اور بولی کہ شوبھا اتنی جلدی بس ہو گئی تمہاری؟ میں نے کہا ہاں بھائی، مجھ سے تو یہ کام برداشت نہیں ہوگا، بھیا آپ وہیں پہ کرو جہاں پہلے کر رہے تھے۔ بھیا بولے کہ چلو پھر تیار ہو جاؤ، اس بار میں پورے ارادے سے آ رہا ہوں، پھر نہ کہنا کہ پہلے نہیں بتایا۔ میں نے ٹانگیں کھول کر خود کو تھوڑا سا ریلیکس کیا اور کہا چلو بھیا اب آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، اگر تو آپ نے 5 منٹ میں چپو کشتی کے اندر نہ ڈالا تو آپ شرط ہار گئے اور میں جیت گئی۔ نیہا خالہ بولی کہ ہاں شوبھا کی بات صحیح ہے، روہت وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے، اب مزید دیر مت کرو، پھر سونا بھی ہے، رات بھی نیند پوری نہیں ہوئی۔ بھیا نے پھر ٹوپا کشتی کے عین بیچ میں رکھ کے چھوڑا اور پھر کچھ دیر سکون سے ادھر ہی رکے رہے۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی جلدی وہ کیسے اتنے نشانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کافی دیر آگے پیچھے رگڑے لگانے کے بعد اندر جانے والی جگہ ڈھونڈی، اس بار تو ان کو 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے تھے۔ بھیا بولے کہ شوبھا بتاؤ اس بار کی نشانی یہ ہے کہ میں نے کہا بھیا نشانہ تو بالکل درست لگا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ تیر اندر بھی جائے گا یا پہلے کی طرح ادھر ادھر ہی ٹکراتا رہے گا۔ بھیا مسکرا کے بولے کہ میں تم سے کہہ رہا تھا میری گڑیا تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے، ورنہ خالہ پاس بیٹھی ہیں، ان سے پوچھ لو میں کیسے ان کی ٹھکائی کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھیا وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لیکن یہاں پر آگے شوبھا ہے، وہ شوبھا اتنی آسانی سے ہارے گی نہیں۔ یہ الفاظ میرے منہ پہ تھے کہ بھیا نے میری کھڑکی کے منہ پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ یہ دباؤ 15 سیکنڈ میں اتنا شدید ہو گیا تھا کہ کھڑکی کے دونوں طرف کے نرم و نازک پردے پچک کر رہ گئے۔ چپو کا اگلا حصہ کھڑکی کو توڑنے ہی والا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ کسی طرح کھڑکی دبا کر بند کیے رکھوں، لیکن میری کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ بھیا میری بے بسی دیکھ کر مسکرا رہے تھے، نیہا خالہ بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی، اور پھر مجھے یوں لگا کہ کوئی چیز کھڑکی کا دروازہ توڑ کر میرے کلیجے کو آ لگی ہے۔ اس ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔